بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، دی شائننگ سٹارز کوئز کمپٹیشن لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان بابر جدون ایک مرتبہ پھر حاضر۔ آج 13 رمضان المبارک ہے، دوسرا عشرہ مغفرت جو ہے، جسے ہم دوسرا عشرہ اور اسے عشرہ مغفرت کہتے ہیں، یہ روانہ ہے اور رواں دواں ہے اپنے اختتام کی طرف۔ ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ سے خوب جو ہے وہ معافی مانگنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، اپنے پچھلے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی اور آئندہ کے لیے یہ پکا ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ ناظرین، دی شائننگ سٹارز کوئز کمپٹیشن یہ ذہنی آزمائش پر مبنی سوالات جوابات کا ایک سلسلہ ہے جو روزانہ آپ کی خدمت میں لے کر ہم رمضان المبارک میں حاضر ہوتے ہیں، اور رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے حوالے سے ہم بچوں سے سوالات جوابات کیا کرتے ہیں۔ بڑھوں گا اسکولز کی طرف، بیٹا آپ اپنے صرف اسکول کا نام بتا دیجئے، پھر انشاءاللہ آپ سے تعارف کرتے ہیں۔ مائک اپنے قریب کیجئے، ایسے اپنے اسکول کا نام بتائیے۔ ینگ اسکالر مونٹیسری اسکول۔ کہاں ہے بیٹا یہ؟ اورنگی ٹاؤن نمبر 4۔ اورنگی ٹاؤن میں ہے۔ آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ سر سمی۔ سر سمی، ماشاءاللہ بہت بہترین انسان ہے، اور آپ کا ادارہ اسکول بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ جی بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے۔ پائن ہلز۔ مائک کے قریب آ کے اونچی آواز۔ پائن ہلز۔ پائن ہلز، کہاں ہے پائن ہلز؟ بلدیہ ٹاؤن۔ بلدیہ ٹاؤن میں۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ علی اصغر۔ ماشاءاللہ بہت زبردست، بہت اچھا اسکول اپنے علاقے کا۔ جی بیٹا مائک قریب کر لیجئے، اسکول کا نام بتا دیجئے۔ ماڈرن سائنسز پبلک اسکول۔ تھوڑا اونچی آواز میں۔ ماڈرن سائنسز پبلک اسکول اینڈ کالج۔ گڈ بیٹا، آپ کے پرنسپل کا نام؟ کون سے علاقے میں یہ اسکول؟ جی لانڈی میں۔ مائک سے ہاتھ ہٹا لیجئے، مائک سے ہاتھ ہٹا لیجئے۔ اب اپنے علاقے کا نام بتائیے، اسکول کہاں ہے؟ لانڈی میں۔ لانڈی میں ہے۔ اور آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر ذبی اللہ۔ سر ذبی اللہ، ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں ہمارے، مہربان ہیں۔ جی بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے، مائک قریب کر لیجئے۔ مائی اسکول نیم از پین پیراڈائز سیکنڈری اسکول، ہے بیٹا یہ؟ اورنگی ٹاؤن۔ پرنسپل کا نام؟ سر ارمان بنیری۔ ارمان بنیری ہمارے پیس کے ذمہ دار ہیں۔ کلیپنگ کر دیجئے جی، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور بڑی خدمات ہیں سر ارمان کی۔ ان کے والد صاحب کی آج کل طبیعت بہتر نہیں ہے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے اور خیریت والا معاملہ ہو۔ ابو بکر صاحب جو کہ کو ہوسٹ ہیں ہمارے پروگرام کے، ریکویسٹ ہے کہ سوال نامہ تقسیم کر دیجئے۔ بیٹا اس سوال نامے کو اوپن مت کیجیے گا، یہ میں جب آپ سے لوں گا اس وقت پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ آپ کی لک میں آپ نے اپنی مرضی سے سلیکٹ کر لیے کویشچنز کہ آپ کے لک میں اب کون سے سوال آتے ہیں۔ ججز کے لیے ریکویسٹ ہے کہ پہلے سیشن میں بیٹا میں آپ سے 5 سوالات کروں گا، ہر صحیح جواب کے آپ کو 10 نمبر ملیں گے، اور غلط جواب پہ نمبر نہیں کٹیں گے۔ پہلے راؤنڈ میں آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ بھی سکتے ہیں، اور دوسرے راؤنڈ میں آپ سے 15 سیکنڈز کا، سر آپ 15 سیکنڈ کے لیے اسٹاپ واچ ریڈی کر لیجئے۔ سر علی اصغر آپ اسٹاپ واچ ریڈی کر لیجئے۔ 15 سیکنڈز کا ریپڈ فائر ہوگا، ان 15 سیکنڈز میں آپ سے جلدی جلدی سوالات کروں گا، آپ نے جلدی جلدی جوابات دینے ہیں۔ صحیح جواب پر آپ کو +5 ہے، مائنس جواب پر -5 ہے۔ جواب نہ آتا ہو پاس کر دیجئے گا، غلط جواب مت دیجئے گا، غلط دینے پر -5 ہوں گے، پاس کرنے پر مارکنگ نیگیٹو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ رکنا نہیں ہے، جواب نہیں آتا پاس کر دیجئے، لیکن زیادہ پاس بھی نہ کریں، پھر نمبر نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں جواب دیں، اور اگر جواب نہ آئے تو پاس کر دیجئے، گھبرانا پریشان ہونا بالکل بھی نہیں۔ بیل ہو گئی، میں نے کوشچن کر لیا ہے تو ہم جواب لے لیں گے۔ اگر میرا سوال مکمل ہو چکا اور بیل ہوئی ہے تو ہم جواب لے لیں گے، لیکن اگر میرے سوال کے دوران بیل ہو گئی تو پھر ہم وہیں پر رک جائیں گے، پھر یہ جواب نہیں لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، بہتر ہو گیا۔ رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے حوالے سے یہ پروگرام ہوتا ہے، آپ سے ہم اسی حوالے سے سوالات کریں گے۔ آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ نہیں سر۔ دونوں پریشان تو نہیں ہیں؟ ریلیکسڈ ہیں؟ گڈ۔ بیٹیاں ویسے بھی بڑی بہادر ہوتی ہیں، ہے نا، اور پھر سپورٹ بھی مل جاتی ہے، ہمارے بیٹے بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہو گیا۔ پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آخر غزوہ بدر کے قیدیوں کا کیا انجام ہوا تھا اور صحابہ کرام نے کیا مشورہ دیا تھا؟ مائک میں۔ قیدی تو مدینہ لائے گا جنہیں فدیے کے بدلے رہا کر دیا گیا، اور صحابہ کرام سے مشورہ کیا ہوا تھا؟ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ، صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ فدیے کے بدلے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، لیکن خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ہر قیدی اپنے ہر شخص اپنے رشتہ دار قیدی کی گردن مارے۔ درست جواب ہے جی، زبردست زبردست زبردست، بہت اچھے، انہوں نے بڑے اچھے تفصیل سے آپ کو سمجھا دیا۔ دوسرا سوال بیٹا آپ سے یہ، علی رضی اللہ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے 2 رشتے تھے؟ پہلا رشتہ کون سا تھا، دوسرا رشتہ کون سا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ وسلم کے داماد تھے۔ درست جواب ہے جی، زبردست، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ، زبردست تیاری۔ چچا زاد بھائی بھی تھے اور داماد بھی تھے، فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے شوہر۔ زبردست بیٹا، بہت اعلیٰ، علی رضی اللہ عنہ کی بڑی شان۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کی گئی سرگوشی کے بارے میں پوچھا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، اس بات نے مجھے رلا دیا،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو. اس بات پر میں مسکرا دی. درست جواب ہے جی, زبردست زبردست. ایسا کانفیڈنس ہونا چاہیے میری بیٹیوں کا. حضرت فاطمہ کی ماننے والی, عائشہ کی ماننے والی میری بیٹیاں بڑی شاندار ہستیاں تھیں, بڑے علم و ادب والی شخصیات تھیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ, کیا شان ہے, زبردست. اور یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرما رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کان میں یہ فرمایا تھا کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. یہ ان کی آپس میں محبتیں تھیں, ایک دوسرے کی فضیلت اور درجات کو تسلیم کرنا ان شخصیات میں تھا کہ کس طرح ایک دوسرے کے درجات کو تسلیم کرتے تھے. بہت زبردست. چوتھا سوال بیٹا آپ سے, علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم نے علمی کمالات و دینی خدمات کے حوالے سے سب سے افضل کس صحابیہ کو قرار دیا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زبردست زبردست. حالانکہ یہ دو خود اپنے وقت کے بہت بڑے علماء ہیں. پانچواں سوال بیٹا آپ سے پاکستان کے حوالے سے ہے, ہمارا ٹاپک کیونکہ نیشنل اسلامک ہیروز ہے. تو نشان حیدر کس چیز سے مل کر بنایا جاتا ہے؟ کوپر, زنک اور ٹین سے مل کر. جواب درست ہے جی, گابا, کمال کمال, ماشاءاللہ. پانچوں جوابات بالکل درست ہو چکے ہیں. 50 پوائنٹس کے ساتھ ٹیم ریپڈ فائر کی طرف بڑھ رہی ہے. سر آپ نے 15 سیکنڈز کا ٹائم سیٹ کر لیا. سر روزانہ میں یہ کہتا ہوں, پھر کہتا ہوں کہ 15:15 اور 15:15 کا سارا گناہ آپ کے سر پہ جائے گا. ٹھیک ہے سر جی, ماشاءاللہ. آپ نے بیل کرنی, سر میں بیل پہ سٹارٹ ہوں گا, بیل پہ سٹاپ ہوں گا. سر بڑے زبردست ہمارے سر علی اصغر. بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ جی سر. پاکستان کا قومی کھانا کون سا ہے؟ نہاری. درست. جنگ یمامہ میں مسلمانوں نے کس شخص کے خلاف لڑی؟ مسلم قذاب. درست. قرآن مجید کے نزول پر کفار کا بڑا اعتراض کیا تھا؟ درست. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کتنی حدیث مروی ہیں؟ درست. فتح مکہ موقع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی خدمت کس صحابی کو عطا فرمائی؟ درست جواب ہے جی. 5 سوالات کے شاندار جواب. زبردست زبردست. آپ کا نام کیا بیٹا؟ نبیل. نبیل. آپ کا نام کیا بیٹا؟ محمد بلال. آپ نے اپنا نام نہیں بتایا تھا, نام بتا دیجئے. طلحہ. عارف. امن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم پیس بھی یہی چل رہا ہے نا, پیس اور پیس. ہماری بیٹی بھی امن آ گئی ہے پیس میں, ہے نا, ماشاءاللہ. بیٹا آپ نے اپنا نام بتایا؟ جی. کیا بتایا؟ نبیل. نبیل. آپ نے؟ محمد بلال. مائک کو اپنے پاس کیا کرنا ہے آپ نے, میں آپ کی پریکٹس کروا رہا ہوں یہ بات پوچھ کے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, پہلا سوال آپ سے بیٹا, ریڈی ہیں؟ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس رائے پر فیصلہ صادر فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی رائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے یکساں تھی, لہٰذا فدیہ کے بدلے قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا. درست جواب ہے جی. زبردست زبردست زبردست. اکثریت صحابہ کی رائے تھی اور نبی اسلام کی اپنی بھی ذاتی یہ رائے تھی کہ فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے. نبی اسلام نبی رحمت ہیں. اور لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ رشتہ داروں کو دو اور رشتہ داروں کی گردنیں اتاری جائیں. اور پھر یہ میں آپ بتاؤں کہ آپ علیہ السلام نے تو فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا, لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں نازلیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اتاری. اس واقعے پر قرآن میں آیتیں اتری کہ جو عمر کا فیصلہ تھا, اگر آپ فیصلہ نہ فرما دیتے میرے نبی, اللہ پاک کا نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ نے فیصلہ فرما دیا, اگر آپ یہ فیصلہ نہ فرماتے تو عمر کی تائید میں فیصلہ آنے والا تھا کہ ان کی گردنیں اتاری جائیں, لیکن آپ نے فیصلہ فرما دی تو اللہ کے یہاں نبی اسلام کے فیصلے کو پھر تسلیم کیا گیا. لیکن ہر جو حمایت ہے وہ اللہ کی طرف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر آئی تھی. اس پر تھوڑی سی سرزنش بھی کی گئی تھی اس واقعے کے اوپر کہ آپ نے کیسے جو ہے وہ فدیہ لے لیا. ویسے سارے معاملات ہیں, بہت بڑی تاریخ ہے مسلمانوں کی. نبی علیہ السلام کی شان, نبی علیہ السلام کے صحابہ کی شان اللہ کے یہاں بڑی عظیم المرتبت شخصیات تھیں. دوسرا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا رشتہ تھا؟ خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی. درست جواب ہے جی. زبردست زبردست. آپ نے بڑی زبردست رشتہ داری سے بتایا, انہوں نے بڑا زبردست ایکسپلین کر دیا, کتنی پیاری رشتہ داری بتائی انہوں نے کہ خلیفہ اول کی جو بیٹی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ علی رضی اللہ عنہ کی بیوی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ہیں. زبردست زبردست. یعنی کیا بات ہے. والدہ مراد نبی علیہ السلام کی زوجہ تھیں, حقیقی والدہ تو جو ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے, تو آپ علیہ السلام کی زوجہ تھی عائشہ رضی اللہ, تو اس رشتے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہوئی. درست جواب, ان کی رشتہ داریاں آپ بتا رہے ہیں. تیسرا سوال آپ سے بیٹا ہے کہ علوم دینیہ کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو کن علوم پر مہارت حاصل؟ علم الانصاب, شاعری, تاریخ, طب اور علم ادب. طب اور علم ادب. درست جواب ہے. زبردست. تینوں زبردست مقابلے کے ساتھ آئی ہیں جی. زبردست. کہ بیٹا چوتھا سوال, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا آپس میں رشتہ کیا تھا؟ ایک رشتے ساس اور داماد کا تھا, اور دوسرے لحاظ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی محمد بن اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے وفات کے بعد حضرت علی کے نکاح میں آئی. درست جواب ہے جی. زبردست زبردست. یہ رشتہ داریاں ہیں, یہ رشتہ داریوں کا ذکر ہو رہا ہے خاندان نبوت کا.
کہ نبی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ یہ ان کا آپس میں رشتہ داریاں کیا تھیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک لحاظ سے تو ساس ہو گئیں, داماد ہوئے علی رضی اللہ عنہ, کیونکہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں, فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر علی, تو اس لحاظ سے ساس اور داماد کا رشتہ ہوا. اور دوسرے لحاظ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زوجہ جب فوت ہو گئی تھیں تو علی رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا تھا. یعنی ان کے آپس میں اتنی محبتی تعلق تھا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا اٹیچ تھے ماشاءاللہ. 5واں سوال بیٹا آپ سے, آخری سوال اس راؤنڈ کا, سورہ فرقان میں کافروں کے اعتراض کا کیا جواب دیا گیا تھا؟ اس طرح اس لیے کیا کہ ہم مضبوط کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو, اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے. درست جواب ہے جی, زبردست زبردست. یہ کافروں نے اعتراض کیا تھا کہ قرآن ٹھہر ٹھہر کر کیوں نازل ہوا ہے, تو اس کو ایک جگبارگی ایک ساتھ نازل کیوں نہیں ہوا, کیونکہ قرآن دو مراحل میں نازل ہوا ہے. ایک مرتبہ جو ہے وہ زمین آسمان پر نازل کیا گیا, اور دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا. جو اعتراض کیا کفار نے کہ یہ ٹھہر ٹھہر کر کیوں آیا, تو پھر اس کا جواب اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کی شان میں یہ دیا کہ ہم نے اس لیے اس کو ٹھہر ٹھہر کیا کہ آپ علیہ السلام کے دل کو مضبوط کر دیں, اس لیے ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا. 5 جوابات آپ کے بالکل درست ہیں. زبردست مقابلے کے ساتھ سر علی اصغر کی طرف بڑھیں گے سر, اور بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ ریپڈ فائر. جی سر. پاکستان کا قومی پھول کون سا ہے؟ چنبیلی کا. درست. قرارداد پاکستان کی حمایت سب سے پہلے کس نے کی؟ چودھری خلیل الزمان. درست. قرآن مجید کی کتابت کا آغاز کس اسلامی ماہ سے ہوا؟ ربیع اول. درست. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ ابو ہند. غلط جواب. غزوہ بدر میں عقبہ کو کس نے قتل کیا؟ حضرت علی مرتضیٰ, حضرت عاصم بن ثابت رضی عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ. درست جواب ہے جی. 5 سوالات میں نے کیے ہیں, 4 کے جوابات آپ نے بالکل درست دیے, 20 پوائنٹس ہوئے تھے. ایک جواب آپ غلط کر گئے تو 5 پوائنٹس آپ کے کٹ کے 15 پوائنٹس ہوئے اس راؤنڈ میں. ٹھیک ہو گیا سر. تو 5 سوال آپ کے بالکل میں نے کیے آپ سے, 4 کے آپ نے صحیح جواب دیے تھے 20, ایک غلط ہو گیا تو -5 15 پوائنٹس. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی کنیت کوئی آڈینس میں سے بتا سکتا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت. جی بیٹا مائک دیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد. کیا بات ہے جی, زبردست. آڈینس ہی ہماری بڑی شاندار بیٹھی ہے جی. یہ شخصیات اتنی اعلیٰ ہیں کہ ہم نے انہی کو فالو کرنا ہے, انہی کو پڑھنا ہے. یہ ہماری شان ہے اور ان سے ہماری شان ہے انشاءاللہ تعالی. دونوں ٹیمز نے زبردست مقابلہ کیا. بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف. اور زبردست مقابلہ, وہ آگے کا مقابلہ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دی شائننگ سٹار کوئز کمپٹیشن میں ایک مرتبہ پھر حاضر. تیسری ٹیم طرف بڑھتے ہیں. شاندار مقابلہ ہوا, زبردست مقابلہ, کوئی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں. تیسری ٹیم ہمارے پاس. بیٹا اپنا نام بتا دیجئے مائک میں اونچی آواز میں. عریشہ فاروق. عریشہ فاروق. آپ بیٹا بتا دیجئے. مہنور ناصر. مہنور ناصر. اور آپ آئے ہیں اسکول ماڈرن سائنس ملی لانڈی سے. پہلا سوال بیٹا آپ کی طرف میرا آ رہا ہے. کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے ہیں جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف کاموں پر لگایا تھا, جس کی وجہ سے وہ براہ راست غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے, مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بدرین میں, یعنی غزوہ بدر میں شامل تو نہیں ہوئے تھے لیکن انہیں بدرین میں شمار فرمایا اور مال غنیمت میں برابر کا حصہ بھی دیا. ان میں سے کچھ کے نام بتا دیں, 4 سے 5 کے نام بتا دیں. 8 صحابہ کرام ایسے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرین میں شامل کیا. بالکل 8 صحابہ کرام ایسے ہیں جی. جواب درست ہے, لیکن ان میں سے کوئی 3-4 کا نام بھی بتا دیجیے. حضرت عثمان بن عفان, حضرت طلحہ بن عبیداللہ, حضرت ابو لبابہ, حضرت عاصم بن عدی, حضرت عاطب بن حاتب, حضرت حارث بن عاطب. درست جواب ہے جی. زبردست. یہ 8 شخصیات ایسی تھی جو ان کو نبی علیہ السلام نے خود غزوہ بدر میں جانے سے روکا تھا اور انہیں مختلف امور کی ذمہ داری دے کر گئے تھے کہ مدینہ میں کسی کو نماز کی ذمہ داری پر ٹھہرایا تھا, کسی کو انتظامات کی ذمہ داری پر ٹھہرایا تھا. حضرت عثمان بن عفان یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کے ان کے نکاح میں تھی. ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ آپ علیہ السلام نے خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں پر ٹھہرا دیا تھا. تو پھر واپس آ کر ان سارے 8 صحابہ کو بھی بدرین میں شامل کیا گیا تھا. زبردست بیٹا. دوسرا سوال, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے القابات زہرا اور بطول کا مطلب بتا دیجیے. زہرا کے معنی نور والی اور بطول کے معنی عقل و کمال والی. درست جواب ہے جی. زبردست. زہرا نور والی, بطول عقل والی, نبی الاسلام کی صاحبزادی. کیا شان ہے ماشاءاللہ. تیسرا سوال, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی والدہ کا نام بتا دیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی الاسلام کی پہلی زوجہ, آپ علیہ السلام کی ڈھارس امید. زبردست بیٹا. 3 جوابات بالکل درست ہیں. ٹیمیں مقابلہ بڑا زبردست کر رہی ہیں. چوتھا سوال,
तयम्मुम का हुक्म किस ज़ौजा के हार गुम होने के बाद नाजिल हुआ? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी क्या अल्लाह बात है, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तयम्मुम जानते हैं ना मेरे बेटे, मेरे बच्चे जानते हैं तयम्मुम किसे कहते हैं? तयम्मुम उसे कहते हैं कि जब करीब करीब पानी ना हो और नमाज का वक्त आ पड़े तो आप फिर तयम्मुम करते हैं, मट्टी से जो वज़ू करते हैं वो उसको तयम्मुम कहा जाता है। और ये तोहफ़ा भी उम्मत को आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तुफ़ैल मिला था कि एक जगह पड़ाव पे वहाँ से रवानगी में देर हो गई, किस वजह से कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हार गुम हो गया। तो नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी लाडली ज़ौजा थी, तो आप अलैहिस्सलाम ने सबसे कहा कि मेरी ज़ौजा का, मेरी बीवी का हार तलाश किया जाए पहले। तो उस हार को ढूंढने में कुछ देर हो गई, तो नमाज का वक्त जाने लगा, करीब पानी नहीं था, तो अब क्या करें, वज़ू कैसे करें? तो फिर आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला की ये शान कि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म दिया कि आप तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लें, मैं आपकी नमाज़ को कबूल कर लूँगा। तयम्मुम भी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह के जो है वो तुफ़ैल हमें मिला। ज़बरदस्त बेटा, ये शख्सियात हैं, हस्तियाँ हैं जिन्हें हमने सीखना है, पढ़ना है। शब कदर रमज़ान के हवाले से बेटा, शब कदर रमज़ान मुबारक की कौन सी रातों में तलाश करने का हुक्म है? तीसरे अशरे की ताक रातों में, यानी 21, 23, 25, 27 और 29 ये रमजान क्या मुबारक की बात रातों है, में से। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। 500 सवालात सही, रैपिड फायर की तरफ सर अली असगर की तरफ बढ़ेंगे। पाकिस्तान का कौमी फल कौन सा है? आम। रोज़ा वाजिब होने की कितनी शराइत हैं? 4। दुरुस्त। अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान जमा करने वाले चारों सहाबा कराम का ताल्लुक किस कबीले से था? अंसार से। दुरुस्त। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात किस महीने में हुई? 11 हिजरी को रमज़ान मुबारक के महीने में। ग़ज़वा बदर में सहाबा कराम ने अपने हिस्से के, बेटा ये सवाल आपसे मुकम्मल नहीं हो चुका, लेकिन अगर इसका जवाब आप देना चाहें तो दे सकते हैं। सवाल नहीं करूँगा, सवाल ही मैंने यहाँ तक रुक गया है मेरा। अगर आपको समझ आई है तो जवाब दीजिएगा, नहीं आई तो गलत जवाब मत दीजिएगा। बस फिर ये 4 सवाल इनके दुरुस्त हुए। अब मैंने कहा था बेल हो जाएगी तो मैं सवाल रोक दूंगा, अगर आपको समझ आ गई है मेरे सवाल की तो आप जवाब दे सकते हैं। 4 सवाल के साथ भाई ये टीम ज़बरदस्त मुकाबला, ज़बरदस्त मुकाबला। 4 सवाल आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं। अगर आप सवाल को गैस कर लेते, जज कर लेते, तो इसलिए मैंने कहा गलत जवाब नहीं देना है। चौथी टीम की तरफ बढ़ते हैं। तीनों टीमों ने शानदार मुकाबला किया है। चौथी टीम मेरे पास, बेटा आप रेडी हैं? नाम बता दीजिए अपना, माइक में नाम बता दीजिए। माय नेम इज़ फ़हीम। फ़हीम, बेटा आप नाम बता दीजिए। माय नेम इज़ मीरब। मीरब, गुड। आप आए हैं फ्रेंड्स पैराडाइज स्कूल से। बेटा करीब हो जाए, अपने डाइस के करीब हो जाइए। आप थोड़ा सा उधर हो जाएं, थोड़ा सा उधर हो जाएं। आप अपने डाइस के करीब हो जाइए, ठीक हो गया। पहला सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के कैदियों के बारे में क्या फरमाया? ये तो मैं तसलसल में अभी जवाब भी देकर चला गया इस सवाल का। ग़ज़वा बदर के कैदियों के बारे में क्या फरमाया? नबी अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वा बदर के कैदियों के बारे में क्या कहा था? जब ग़ज़वा बदर के कैदी आए, सहाबा के हवाले कर दिए, सहाबा से क्या कहा? तो मैं अभी ये बातों में जवाब भी देकर चला गया, अगर आप मेरी बात सुन रहे थे। नहीं आ रहा जवाब, सोच लें, मशवरा कर लें, लड़ो नहीं, मशवरा कर लो मशवरा कर लो, सोच लो कि क्या कहा था। मैंने अभी बातों में भी कहा, अगर मेरी बात को गौर से रिपीट कर लोगे, गौर से रिपीट कर लोगे कि भाई क्या कहा सहाबा से ग़ज़वा बदर के कैदियों के बारे में। ऑडियंस में से कोई जवाब देगा? ऑडियंस में से कोई जवाब देना चाहता है? जिन्होंने पहले दिया उन्होंने नहीं, दूसरे किसी से लें जी। क्या कहा जी? वसल्लम ने फरमाया सवाब अला सारे खैर, कैदियों के साथ भलाई और अच्छा शुरू करो। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये मैंने अभी आपसे नहीं कहा, आपके सामने सहाबा से कहा कैदियों के साथ अच्छा सलूक करो, नेकी और भलाई का सलूक करो। ज़बरदस्त बेटा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला। आप कौन से स्कूल से आए? यंग स्कॉलर स्कूल से आए, माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। दूसरा सवाल आपसे मेरा बेटा, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, मुकाबला बड़ा पड़ा हुआ है, अभी आप जीत सकते हैं, ठीक है? घबराना नहीं है मेरा बच्चा। दूसरा सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक बेटी का निकाह तो खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से हुआ था। बताएं दूसरी बेटी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की, उनका निकाह किससे हुआ था? हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह दुरुस्त जवाब है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, बैट्समैन जब चौका मार दे ना उसका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता है ना, वरना बॉल मिस हो रही हो तो कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होता। अब चौका लग गया है तो अब आप ईजी, ठीक है, अब आप ईजी हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हज़रत अली के भाई हज़रत जाफ़र, उनके बेटे अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए थे और बड़ी जांबाजी से नबी अलैहि सलाम की जो है वो सहाबा की सफ़ में लड़ते हुए। ज़बरदस्त बेटा। तीसरा सवाल आपसे, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का रिश्तेदारी बताएं, इनकी रिश्तेदारी बता दें। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की रिश्तेदारी, तसल्ली से, सोच के, आसानी से, आराम से, एक बार जहन में रिपीट कर लें, फिर जवाब दें।
یہ ہم رشتہ داریاں ذکر کر رہے ہیں صحابہ کی آپس میں، اس خاندان کی، تاکہ محبتوں کا پتہ چلے کہ یہ کتنے قریب تھے ایک دوسرے سے اور کتنا تعلق تھا ان کا. اور ہم نے انہیں پڑھنا بھی قرآن اور احادیث سے، واقعات سے، قصوں سے، لوگوں سے نہیں سننا ہے. جو قرآن اور احادیث ان حضرات کے بارے میں کہتے ہیں وہی ہمارا ایمان عقیدہ ہونا چاہیے. جی بیٹا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بانجی بی بی لیلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے. بیوی تھی. زبردست زبردست، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھانجی جو ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، یعنی کہ سسر ہوئے اس لحاظ سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی. تو کہ کتنے اچھا، یہ رشتے بھی ایسے سینسٹیو رشتے ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ بنائے جاتے ہیں جن سے بڑا تعلق ہو، ادب ہو، احترام ہو. یعنی سالے کا اور بہنوئی کا، ساس کا، داماد کا، سسر کا، یہ بڑے سینسٹیو رشتے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ قائم کیے جاتے ہیں جن پر آپ بہت زیادہ بھروسہ اور تعلق رکھتے ہیں، جن کا بڑا ادب اور احترام ہوتا ہے. تو یہ رشتے تھے ان حضرات کے آپس میں. اور پھر لوگ اس کو، جب نبی علیہ السلام کے اس دین کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑے لوگوں نے کوششیں کی. اب یہ ان حضرات کے درمیان بھی بہت سارے لوگوں نے باتیں پھیلائیں، مشہور کیا، لیکن ہم نے لوگوں کی باتوں پر نہیں جانا ہے. ہم نے قرآن اور سنت سے ان لوگوں کو لینا ہے کہ ان لوگوں کا درجہ اللہ نے قرآن میں بڑا بلند بیان کیا اور نبی السلام کی احادیث ان کے لیے ہیں. تو ہم نے ان حضرات کو وہاں سے پڑھنا ہے، وہاں سے دیکھنا ہے. چوتھا سوال بیٹا آپ سے یہ آ رہا ہے، 2 جوابات آپ درست دے چکے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیگر ازواج سے زیادہ وظیفہ دینے کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا وجہ بیان فرمائی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو وظیفہ زیادہ دیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا وظیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زیادہ لگایا تھا باقی ازواج سے. اس کی وجہ کیا بتائی تھی؟ دیگر ازواج سے زیادہ وظیفہ دینے کی حضرت عمر نے کیا وجہ بیان فرمائی؟ سوچ لیجئے، ٹائم ہے، ذہن میں آئیڈیا ہے. ہمارے پاس ٹائم کم ہے، آپ کے پاس ٹائم بہت ہے. ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. ہمارے ندیم عثمانی صاحب ڈائریکٹر پروگرام، ماشاءاللہ بڑی محنت ہے ان کی، وہ ہمیں کان میں گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہتے ہیں. جی بیٹا، کوئی آڈینس میں سے جواب دے اس کا؟ آپ دیں گے بیٹا؟ مائک لے کر جائیں. زبردست، جلدی سے اپنے اسکول کا نام بتائیں. پہلے آپ کے اسکول کا نام کیا ہے؟ کیا بات ہے، ینگ اسکالر کی ٹیم بیٹھی ہے بھائی. کیا کہیں گے آپ؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوبہ اور لاڈلی بیوی تھی. درست جواب ہے جی، اس لیے وظیفہ زیادہ رکھا تھا. باقی ازواج سے زیادہ وظیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں رکھ دیا تھا. نبی اسلام کے دور سے جو ترتیب چل رہی تھی اہل بیت کے لیے، وہی ترتیب ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں چلی. اور پھر جب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات زیادہ ہوئیں، مال غنیمت زیادہ ہوا، تو پھر اہل بیت کا وظیفہ بھی بڑھا دیا گیا تھا. لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ازواج میں، ورنہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی سب سے زیادہ وظیفہ سیدنا حسن و حسین اور علی رضی اللہ عنہ کے لیے جایا کرتا تھا. ازواج کا ایک مختص جو وظیفہ تھا، اس میں باقی ازواج سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا وظیفہ تھوڑا سا زیادہ رکھا تھا کہ وہ نبی اسلام کی لاڈلی بیوی ہیں. اس بنا پر پانچواں سے، کیونکہ ان تمام حضرات کو ان شخصیات سے بڑی محبت تھی جن سے نبی اسلام بڑی محبت کرتے تھے، تو اسی طرح اہمیت دیا کرتے تھے. پانچواں سوال بیٹا آپ سے یہ ہے، 2 جوابات آپ نہیں دے پائے، آپ باقی مقابلہ کیجئے. نشان حیدر ہولڈرز پر اگر ہم چلے، آسان سوال آپ سے کریں. نشان حیدر ہولڈرز ہیں جو ہمارے، اگر ہم ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں جو چیز سامنے آتی ہے اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ یہ کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی فوج واقعی ایک بہادر فوج ہے؟ واقعی پاکستان کی فوج ایک بہادر فوج ہے. نشان حیدر ہولڈرز کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں جب پڑھتے ہیں، ان کی کہانیاں پتہ لگتی ہیں، تو کیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک بہادر فوج ہے؟ کوئی آڈینس میں سے جواب دے. جی بیٹا، کون سے اسکول سے ہیں آپ مائک میں جواب دیجئے. پریشان آپ ہو گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں ایک جواب غلط دینے کے بعد. جی بیٹا، فرینڈ پیراڈائز سیکنڈری اسکول. آپ فرینڈس پیراڈائز اسکول سے ہیں. زبردست، فرینڈس پیراڈائز آپ ہی کی ٹیم ہے. زبردست، آپ بتائیں کیا جواب ہے؟ جی ہاں، بہادر فوج ہے، بالکل بہادر فوج ہے ہماری پاکستان. تو بڑا آسان سا سوال تھا، اس کو تھوڑا سا وہ کریں گے آپ کہ کیوں بہادر ہے؟ ہمیں کیا پتہ لگتا ہے نشان حیدر ہولڈر سے؟ بہادر فوج تو ہماری ہے. یہ تو زبردست آپ نے جواب دے دیا. کوئی اور آپ میں سے آپ دیجیے. اس میں مائک دیجیے بیٹا، اس میں جواب دیجیے. آپ کو مائک کی کیا ضرورت ہے؟ حیدر ہولڈرز تقریباً 7 آفیسرز سے قریب ہیں. ان سے یہ ثابت ہو کہ عام آفیسرز کی طرح ہمارے آفیسرز بھی سپاہیوں کو آگے ہو کر خود ان کے پیٹ پیچھے نہیں بیٹھتے، بلکہ ہمارے آفیسرز تو خود سپاہیوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر جنگ میں شریک ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے، یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے 7 آفیسرز نشان حیدر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آفیسرز ہمارے پیچھے بیٹھ کے سپاہیوں کو آگے نہیں لڑا رہے ہوتے، بلکہ سپاہیوں سے آگے بڑھ کر خود لڑ رہے ہوتے ہیں اور انہیں حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں، جس پر اتنے سارے ہمارے آفیسرز اور ہمارے جوان جو شہید ہوئے ہیں نشان حیدر
سے نوازا گیا ہے اور یہ ان کی قربانیاں ہیں زبردست. ہمیں اپنے نیشنل اسلامک ہیروز سب کو یاد رکھنا بیٹا, جو اپنے اسلاف کو یاد رکھتے ہیں ان کے پاس نشان راہ ہوتے ہیں, آگے بڑھنے کی منزل اور راستہ ہوتا ہے. جو اپنے اسلاف کو بھول جاتے ہیں ان کے پاس پھر آگے بڑھنے کے لیے کہیں چراغ نہیں ہوتا, روشنی نہیں ہوتی کہ جس سے انہیں منزل نظر آئے. ٹھیک ہے بیٹا, 3 جوابات ان کے درست ہوئے ہیں, 2 جوابات درست ہوئے ہیں, 3 جوابات آپ نہیں دے پائے. فرینڈز پیراڈائز کی ٹیم ہے, آج تھوڑا سا یہ ایک پرابلم بھی تھی ہمارے سر, ان کے والد صاحب کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب تھی, تو یہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوئی ہے ٹیم. آپ جواب نہ دے کر گھبرا بھی گئے, ریپڈ فائر میں پریشان نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے جی سر. پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے؟ مارخور. درست. اگر روزہ دار کچھ بھول کر کھا لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ روزہ پورا کر لیں. درست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں آخری جھوٹا کس کا اپنے دہن مبارک میں لگایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست. کتنے صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی؟ یہ سوال تو رک گیا آپ کا. 3 جوابات آپ کے درست ہوئے, 15 پوائنٹس. کلیپنگ کیجئے ان کے لیے. تیاری اچھی ہے, پریشان ہونا, گھبرانا یہ ایک جسچر ہے. یہاں پہ اتنا بڑے کیمراز کے سامنے بڑے اساتذہ سامنے بیٹھے ہیں اور بچے گھبرا بھی جاتے ہیں. آپ کے لیے, ان کے لیے ایک بار بھرپور کلیپنگ کیجئے. بڑی زبردست ٹیم ہے جی ہماری فرینڈز پیراڈائز اسکول, ماشاءاللہ اپنے علاقے کا بڑا شاندار اسکول ہے. سر ارمان کی بڑی خدمات ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, پیس کے حوالے سے. چاروں ٹیموں کا زبردست ٹاکرا. بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف. بہت زبردست مقابلہ ہوا ہے, رزلٹ دیکھنا مت بھولیے اور کہیں مت جائے گا. ملتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دی شائننگ سٹارز کوئز کمپٹیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ججز جب تک رزلٹ تیار کر رہے ہیں, شاندار مقابلہ کیا بچوں نے, شخصیات اور واقعات کو پڑھ کے آئے. مقصد دراصل آئیڈیلز فراہم کرنا ہے. جب تک ججز رزلٹ تیار کرتے ہیں, میں روزانہ کی طرح آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا خوبصورت سا واقعہ ذکر کروں گا. میرے بچے یہاں ہیں, ان سے میری چھوٹی سی گفتگو ہوتی ہے. یہ بات ہوتی ہے کہ ہم جو یہ پروگرام پیس آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہے, آپ کے یہ محترم اور معتبر اساتذہ کرام یہاں تشریف فرمائیں, یہ ہمارے بھی سینئرز ہیں, ہم ان کا بڑا ادب کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں. یہ جو آپ کو یہاں پر لائے ہیں, مقصد دراصل کوئی مقابلہ نہیں, ایک تربیت ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے نیشنل اور اسلامک ہیروز کون سے ہیں. آپ انہی کو آئیڈیلز کے طور پر سیٹ کریں, انہی کو فالو کریں. آج میں یہاں پر ذکر کروں گا نبی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ واقعات رکھوں گا. تسلسل کے ساتھ ہم پچھلے دنوں میں بھی یہ ذکر کرتے رہے, کیونکہ گلشن نبوی کے پھولوں میں سے یہ ایک ایسا پھول ہے کہ جس کی مہک بڑی شاندار ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غزوہ تبوک کا ماحول چل رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ نبی علیہ السلام سے کس طرح محبت کرتے تھے اور پھر نبی علیہ السلام ان کو کس طرح اعزازات سے نوازا, پھر اللہ نے نبی علیہ السلام سے محبت پر ان کو کتنا زیادہ نوازا اور کتنی شان عطا فرمائی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ, غزوہ تبوک کا معاملہ چل رہا ہے. نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا جی کہ ہمیں جہاد کے لیے, ہمیں آگے بڑھنے کے لیے, جنگ کے لیے ہمیں مال چاہیے, پیسہ چاہیے, سامان حرب کی ضرورت ہے. تو تمام صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آپ نے سنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا سامان لے آئے. جس صحابی کے پاس جو کچھ تھا وہ وہاں پہنچا دیا گیا, دے دیا گیا. اب ضرورت یہ تھی کہ 1000 فوجی دستے کا بندوبست کیا جائے, یعنی پورے ساز و سامان کے ساتھ. جو فوجیوں کا جو پورا سامان ہوتا ہے, وہ پورا سامان کے ساتھ 1000 فوجیوں کی ضرورت ہے. آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اب کون ایسا ہے کہ جو فوجیوں کے لیے جو تعاون کرے. تو 1000 فوجیوں کی ضرورت ہے. اب وہ صرف فوجیوں کی ضرورت یہ ہوتی تھی کہ جو فوج تھی, جو نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے, ان کے لیے ضروریات کیا ہوتی تھی. گھوڑا چاہیے ہوتا تھا, گھوڑے کی جو ہے وہ اوپر جو رکھتے ہیں جس پر بیٹھتے ہیں وہ ساتھ میں چاہیے. پھر تلوار چاہیے, نیزہ چاہیے, پھر ڈھال چاہیے, اور وہ لوہے کا جو زرہ پہنا کرتے تھے مجاہدین وہ چاہیے. یعنی پورا ایک سیٹ اپ تھا ایک مجاہد کا, وہ پوری تیاری چاہیے. بڑا خرچات, بڑے خرچے تھے اس کے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ صاحب حیثیت تھے اور رئیس تھے, اور اپنا سب کچھ نبی علیہ السلام کے لیے, دین کے لیے لٹایا, تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 فوجی میری ذمہ داری ہوگا. یعنی گھوڑوں سمیت, ان کے نالوں سمیت, ان کی ساری جو ہے وہ سامان کے سمیت 200 گھوڑے میری ذمہ داری ہوگا. اب 200 گھوڑے بہت بڑی بات ہے. 200 گھوڑوں کے ساتھ سارا سامان, یعنی 200 فوجیوں کا سارا سامان میری طرف سے. اب آپ علیہ السلام جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیٹھ جاتے ہیں, نبی علیہ السلام پھر فرماتے ہیں جی اور کوئی کھڑا ہو, کیونکہ ضرورت تو 1000 کی ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, یہ بڑے پیارے لوگ تھے, یہ اپنے نبی سے نا عجیب و غریب محبت اور عشق کے ثبوت ہیں ان کے. یہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے دوبارہ اعلان کیا تو کوئی کھڑا نہ ہوا. کس لیے کھڑا نہ ہوا کہ سب کچھ اپنا سب کچھ پہلے ہی سارے دے چکے تھے, اب کسی اور کے پاس تھا نہیں. تو کہتے ہیں مجھے اپنا آپ جو ہے وہ عجیب و غریب برا محسوس ہونے لگا کہ میرے نبی کو دوبارہ سوال کرنا پڑا اور کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہو رہا. تو وہ ایک انداز سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا کہ عثمان تمہاری موجودگی میں
تمہارے نبی کو دوبارہ سوال کرنا پڑا اور کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 اور فوجیوں کی ساری ذمہ داری میری طرف سے. اب 400 فوجی ہو گئے, اب یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو آپ علیہ وہ بیٹھے پہ آپ اسلام نے دوبارہ اعلان فرمایا کہ ابھی ضرورت پوری نہیں ہوئی. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ سوال مت کیجئے گا, اب آپ سوال کسی کو دوبارہ آپ مت پوچھئے گا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے پاس سارا کچھ لگا کر میں نے حساب لگایا کہ میں اگر اپنے پورے گھر سے سب کچھ بھی اٹھا کر لے آؤں, سارا کاروبار بھی اس پہ لگا دوں, تو میرے پاس 800 فوجیوں تک کے سامان کی تیاری ہے, اس کے بعد کی تیاری نہیں ہے. لیکن میرے نبی جو بار بار اعلان فرما رہے ہیں, انہیں زحمت ہو رہی ہے, انہیں پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ بار بار ایک بات کر رہے ہیں, پورے نہیں ہو رہے. تو فرمایا میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پورے کروں گا یہ سارے 1000 فوجی کا معاملہ, آپ نے اب کسی سے دوبارہ نہیں کہنا. اور پھر نبی علیہ السلام کی دعائیں پھر کیا شاندار ہیں. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے پھر 200 فوجیوں کا جو سارا خرچہ ہے وہ ادھار ادھر ادھر سے لے کر پورا کیا, لیکن اپنے نبی کو دوبارہ کسی سے کہنے نہیں دیا. یہ شان تھی ان کی, اپنے نبی سے محبت تھی, انداز تھا, تقاضا تھا. جاتے ہیں جی صلح حدیبیہ کی طرف. نبی علیہ السلام عمرہ کرنے جا رہے ہیں 1400 صحابہ کے ساتھ, 1500 صحابہ کے ساتھ, سب نے آرام باندھے ہوئے ہیں. حضرت عثمان وہاں سے پیغام آتا ہے مکہ کی طرف سے کہ آپ نہیں آئیں گے عمرہ کرنے, آپ طواف کرنے نہیں آئیں گے. تو نبی علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر, سفیر بنا کر بھیجتے ہیں کہ جائیں اور جا کر وہاں بات کریں کہ ہم کوئی جنگ کرنے نہیں آئے, ہم صرف طواف کرنے آئے اور طواف کر کے واپس چلے جائیں گے. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب وہاں جاتے ہیں تو کفار ان سے کہتے ہیں تمہارے نبی کو تو ہم نہیں آنے دیتے, ان کو تو ہم عمرہ نہیں کرنے دیتے, تم یہاں آئے ہوئے ہو, ہمارے رشتہ دار ہو, ایک عرصے کے بعد آئے ہو, کعبہ دیکھ رہے ہو, تو اب تم چاہو تو طواف بھی کر سکتے ہو, تم چاہو تو حجر اسود کا بوسہ بھی لے لو, تم چاہو تو یہ عبادت خانہ کعبہ کے اندر بھی چلے جاؤ. اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک عرصے کے بعد مکہ گئے, ان کی بڑی محبت خانہ کعبہ کے ساتھ, لیکن دیکھیے جذبہ دیکھیے نا اپنے نبی سے محبت کا. کہنے لگے کہ جب میرے نبی نہیں ہیں, جب میرے نبی ہی کو تم اجازت نہیں دے رہے, وہ آ کر طواف نہیں کر سکتے, تو عثمان کا طواف نبی کے بغیر کیسا طواف, عثمان کا بوسہ دینا حجر اسود کو نبی کے بغیر کیسا بوسہ دینا. میں اپنے نبی کے بغیر نہ طواف کروں گا نہ حجر اسود کو بوسہ دوں گا. اتنی مقدس جگہ سے اپنے نبی علیہ السلام کی خاطر واپس آتے ہیں. لیکن یہاں نبی کی بھی تو پھر دیکھیے نا اپنے صحابی کی شان کے بارے میں کیا فضیلت ہے. پیغام پتہ لگتا ہے پیچھے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. ایک افواہ اڑتی ہے, وہاں فون تو نہیں ہوتے, افواہ اڑتی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اب وہاں عثمان اپنے نبی سے وفا نبھا رہے ہیں, اور یہاں نبی علیہ السلام بیعت لے رہے ہیں 1400-1500 صحابہ سے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے, چاہے ہم سب کو اس کے خون کے بدلے میں ہمیں جو ہے وہ شہادت قبول کرنی پڑے, ہم سارے کے سارے عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر 1500 صحابہ بیعت کرتے ہیں. آپ علیہ السلام دوسرا ہاتھ اوپر رکھ کے کہتے ہیں یہ ہاتھ اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے. یہ پھر شان اللہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو, جو نبی سے محبت کرتے ہیں, پھر نبی ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں, پھر اللہ ان کو اتنے درجات بلند عطا فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی جان دینے تک کی بیعت صحابہ سے لی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا. واقعات بہت ہیں, یہ شخصیات بڑی شاندار ہیں. ہم نے ان کو کسی قصے کہانی میں نہیں سننا, کسی واقعے میں کسی تاریخ دان سے نہیں سننا, نہیں پڑھنا. قرآن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں. 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے. ذوالنورین ہیں, 2 نوروں والے. آپ نے فرمایا میں 40 بیٹیاں ہوتی تو یک کے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دیتا. اور بہت سارے فضائل ہیں, وقت بڑا کم ہوتا ہے میرے پاس. آپ نے ان شخصیات کو پڑھنا ہے, ان کو ماننا ہے. انہوں نے مانی تو اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا, دنیا میں دی اللہ نے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر, دین پر چلنے پر صرف آخرت نہیں ہے, پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بناتے ہیں, اس کے بعد پھر آخرت بنتی ہے. سارے پڑھیں گے ان شخصیات, کوشش کریں گے. خوش رہیں, آباد رہیں. بڑھتے ہیں مہمانوں کی طرف. آج سر سمی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, اور ان سے ہم سننا چاہیں گے. ہمارے ساتھ بہت زیادہ محنت, کوشش اور کوآپریٹ سر کا, تعاون ہے سر کا. سر کیسے دیکھتے ہیں سارے پیس کے اس معاملے کو اور اس محنت کو, اس کوشش کو؟ مائک لے لیجیے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکریہ ادا کرتا ہوں میٹرو نیوز کا, پیس ایسوسیشن پرائیویٹ اسکول کے تمام ممبران کا, اور پیس ایسوسیشن کے روح رواں جناب پروفیسر بابر جدون صاحب کا, جنہوں نے موقع دیا ہے. دی شائننگ اسٹار کا مقصد ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو اصل کی طرف لے کر آنا. تو نئی نسل کو اصل کی طرف لانے کے لیے پیس ایسوسیشن نے بھرپور قسم کا ایک بہت زبردست جو ہے ایک پلیٹ فارم بچوں کو دیا ہے, ہمارے کراچی کے اسٹوڈنٹس کو, طلباء و طلبات کو, کہ وہ یہاں آ کر اپنی جو ہے ماشاءاللہ کافی زبردست طریقے سے انہیں تیاری کی اور بہت اچھے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے جوابات دیے. تو یہ انہی کی جو ہے نا محنت ہے
کہ یہ رنگ لائے اور اپنے اسلامک ہیروز نئی نسل کو اسلامک ہیروز کی آگاہی کے لیے یہ جو پلیٹ فارم بنایا گیا اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو نئی نسل ہے ہم اپنے جو آئیڈیلز ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے آئیڈیلز ہیں خلفائے راشدین صحابہ تبع تابعین تو اگر ہم دیکھیں یہ 1400 سالہ اسلامک ہسٹری کو تو بہت سارے ہمارے اسلامی ہیروز ہیں اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے انشاءاللہ تو دین اور دنیا دونوں کی کامیابی ہوگی انشاءاللہ. اور زبردست سر اس وقت اس موضوع کی کتنی ضرورت ہے اس لحاظ سے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اس نسل کو کتنا ضرورت ہے کہ اس کو ہم واپس اپنے اصل کی طرف لے کر آئیں اپنا اسلاف جی ہاں بالکل ہم اگر آپ یہی کہتے ہیں کہ اگر وہ قومیں جو ہے ترقی نہیں کر سکتی کہ جو اپنے ماضی کو بھول جاتی ہیں اور جو ہماری نئی نسل کو ان کے چیلنجز کے حوالے سے اگر ہم تعلیم نہیں دیں گے ہمارے ادارے اور ہم تو پھر وہ قومیں جو ہے تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. اگر ہم اس کو تعلیم دیں تاکہ وہ اپنے چیلنجز کے لیے جو ہے وہ آگے اپنی کا جو مستقبل ہے صحیح اور غلط کا راستہ انہیں دے دیا جائے انہیں آئیڈیل سیٹ کر کے دیے جائیں کہ بس کہاں چلنا ہے کس کو ماننا ہے. ہم اپنے آئیڈیل اسلامک ہیروز کے نقش قدم پہ چلیں گے انشاءاللہ تو دین اور دنیا دونوں کی کامیابی. تھینک یو ویری مچ سر. سر کے لیے کلاپنگ کر دیجیے. زبردست. سر نذیر بیٹھے ہیں. سر کیسے آپ کی بڑی محنت ہے ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں ساری تفصیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پیس ایسوسیشن کا شکر گزار ہوں کہ اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ سیکنڈ ٹائم بھی ہمیں ایک موقع ملا دوبارہ اس مقام پہ بیٹھنے کا. بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے اور جو ٹاپک ہے نیشنل ہیروز کا اسلامک ہیروز کا اور سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ہمارے ننھے منھے بچے اس ہسٹری سے روشناس ہو رہے ہیں کہ ہماری ماضی کیسا تھا ہمارے جو اسلامک ہیروز تھے ہماری جو لیڈرشپ تھی وہ کیسی تھی لیڈرز کے ساتھ ان کے جوان کیسے تھے. تو یہی چیزیں ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اس ہسٹری سے روشناس نہیں کرائیں گے تو یہ بڑا المیہ ہوگا ہمارے دین کے لیے ہمارے آنے والے وقتوں کے لیے. کیونکہ ایک واقعہ ہے کہ اگر نماز کے بعد اگر پچھلی صفوں میں بچے نہیں ہیں تو پھر فکر ہونی چاہیے کہ دین کا کیا ہوگا. بالکل ایسے تو ہمیں اپنے آنے والی جو نسل ہے تو ہمیں ان کو بڑھانا بھی ہے ہمیں ان کو سمجھانا بھی ہے ہم اپنے ماضی سے اس کو روشناس بھی کرانا ہے. اسی میں کامیابی ہے. سر آپ کیا کہیں گے؟ عبداللہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ بڑا تعاون ہے ہماری بڑی زبردست ٹیم ہے پیس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پیس کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی ٹیم کا کہ پیس کی جو خدمات ہے وہ ہماری جو ان بچوں کو ان کی جو ہمارے بچوں کو آئیڈیل سے روشناس کروا رہے ہیں ہم لوگ راستہ دے رہے ہیں ماشاءاللہ. بالکل ان کی دین کی نہیں آپ کیجیے کریے بات کیجیے بالکل سر. یہ جو آپ نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے بچوں کے حوالے سے تو اس میں جو بچے یاد دہانی کراتے ہیں ہمارے جو نیشنل ہیروز ہیں ان کے حوالے سے تو یہ سر ایک اچھا زبردست ہے. ہماری محنت اس لیے کہ اس کو جو ہے نا بچوں کو آئیڈیل دیے جائیں. ہمیں چاہیے کہ سر ہم ان کو آگے بھی فارورڈ کریں اپنے جو نئی نوجوان نسل. بہت شکریہ سر بہت شکریہ. زبردست. سر علی اصغر ماشاءاللہ سر کیسے دیکھتے ہیں سر عنوان کو محنت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پیس کی پوری ٹیم جو کام کر رہی ہے یہ اصل میں جہاد ہے. اب جو اس کا اثر آ رہا ہے اور ضرورت کیا ہے ہماری نئی نسل کا تو میں صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہوں گا ہماری نئی نسل ہمارے یہ بچے سوشل میڈیا ٹک ٹاک فیس بک اس کا استعمال عام ہے گھر گھر میں ہے اور اس میں کوئی تربیت نہیں ہے بلکہ اخلاق کی تباہی ہے گراوٹ ہے. یہاں پہ ہمیں ضرورت ہے کہ جو ہمارے بچے اور آئندہ آنے والی نسل اسلام سے کوسوں دور ہو رہی ہے انہیں واپس اسلام کی طرف لے کر آئیں. اس کے لیے پیس محنت کر رہی ہے. سر کے لیے کلیپنگ کر دیجیے. اور انہیں اپنے اسلامی ہیرو جو اصل ہیرو وہی ہیرو ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور روز محشر بھی کامیاب ہیں ان کو پتہ ہو نالج ہو کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں جو ہمارے دین کے ہیرو ہیں وہ کون ہیں انہوں نے کیا کارنامے کیے اور ان پر یہ چل سکے اور وہی ان کے آئیڈیل بن سکے. تھینک یو ویری مچ سر. تشریف فرما رہے ہیں پوزیشن اناؤنس کر دیجیے سر کائنڈلی. وہیں تشریف فرما رہے ہیں آپ تشریف فرما جس کا نام ہے بیٹا اس میں فرسٹ پوزیشن لی ہے ینگ اسکالر نے
यंग स्कॉलर स्कूल्स के लिए क्लैपिंग कर दें साइड से कर बेटा। यंग स्कॉलर स्कूल के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। यंग स्कॉलर स्कूल्स ने फर्स्ट पोजीशन ली है, जबरदस्त। सेकंड पोजीशन मॉडर्न साइंस स्कूल की है, मॉडर्न साइंस स्कूल के लिए क्लैपिंग कर दें जी, जबरदस्त। फ्रेंड पैराडाइज ने थर्ड पोजीशन हमारे फ्रेंड्स थर्ड पोजीशन हमारे पायनियर्स ने लिए जी, पायनियर्स ने पोजीशन ली है। पायनियर स्कूल के लिए क्लैपिंग कर दें जबरदस्त तैयारी के साथ। और फिर फ्रेंड्स पैराडाइज की पोजीशन, सब फ्रेंड्स पैराडाइज के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत ज़बरदस्त तैयारी, बहुत मेहनत बच्चों की है। नाज़रीन, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए आपसे रोज़ाना की तरह गुजारिश कि सहर व अफ्तार में फ़लस्तीन के मुसलमानों को मत भूलिए। वो मज़लूम बहनें, माएँ और हमारे भाई बेटे हमारी तरफ से दुआओं के लिए भी मुंतज़र हैं और हर किस्म के ताउन के लिए भी उन्हें इस वक्त ज़रूरत है। जो तंजीमें इस वक्त उनके लिए काम कर रही हैं उनके साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और वहाँ अपने ताउन को पहुँचाने का बायस बनिए और अपने लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारा कोई ना कोई हिस्सा किरदार अपने मुल्क की तामीर तरक्की के लिए लिख दे। सब मिलकर नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।